مسعود خان صاحب، ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے فائنلی یہ ریئلائز کر لیا ہے، اور یہ ریئلائزیشن یہ جو موجودہ تنازع ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس جو پاکستان کا سکسیسفل رسپانس تھا اس کے بعد ہوا ہے کہ یہ جو تنازع ہے دیرپا امن کے لیے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بھارت اور پاکستان کے درمیان اور خطے میں دیرپا امن قائم نہیں ہو سکتا؟ صدر ٹرمپ کے بیان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ان کی سفارتکاری سے متعلق اور جنگ بندی سے متعلق، اور انہوں نے دونوں ممالک کو اس بات پہ مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے یہ جنگ بند کر دی اور اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچ گئی ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ وہ تجارت کریں گے، اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں بھی وہ کوشش کریں گے اور دونوں ملکوں کو منوائیں گے کہ کسی طریقے سے وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو اس اعتبار سے یہ ان کا بیان بہت خوش آئند ہے۔ جو آپ نے سوال 2 پوچھے ہیں اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دونوں عناصر اس میں موجود ہیں۔ پہلا عنصر یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ برتری کے سطح پہ ختم کی ہے، وہ فضائی ہو، بری ہو، ٹیکنالوجی ہو، بیانیہ ہو، ہر اعتبار سے دنیا دیکھ رہی تھی۔ یہ جنگ دوسری جنگوں سے مختلف تھی اور اسے جو ہے ریئل ٹائم دیکھا جا رہا تھا، تو اس میں حقائق کھل کر سامنے آ گئے، کون جارح تھا، کون دفاع کر رہا تھا، اور کس کی شکست ہو رہی تھی، کون جو ہے جو باتیں یا حقائق ان کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ اس بات پہ اتراتا تھا، یا کم از کم اس کے بارے میں وہ جو ہے اعلانات کرتا پھرتا تھا کہ اب جو ہے پاکستان انڈیا ہائفنیشن ختم ہو چکی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے اس بیان سے وہ ری ہائفنیٹ کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کو اور ہندوستان کو، اور اسے ایک یعنی ایک اکائی کے طور پر دیکھا ہے جنوبی ایشیا کو۔ اور کروں گا کہ انہوں نے کسی کی طرف جھکاؤ نہیں دکھایا۔ جو آخری بیان ہے اس کا یا اس سے پہلے بھی جو بیانات آئے ہیں، یعنی نہ ہندوستان کی طرف نہ پاکستان کی طرف، بلکہ جو تجارت کا انہوں نے اشارہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ وہ معاشی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور اب جو آتا ہے اس کا اگلا مرحلہ آتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جنگ بندی برقرار رہے، کیونکہ یہ بہت فریجائل ہے اور کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ ابھی بھی بد اعتمادی ہے یا بے اعتمادی کہہ دیجئے دونوں طرف، اور دشمنی کی بھی ہم ایک نئی سطح پہ گئے کیونکہ بھارت نے پاکستان کو بغیر کسی جواز کے اس طریقے سے نشانہ بنا لیا تھا۔ اور لیکن یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے، کیا ہندوستان اس کے اوپر اتفاق کرے گا، پھر جو ہے جگہ کون سی ہوگی اور ثالث کون ہوگا یا ثالث کون ہوں گے، تو یہ وہ سوالات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ سرحدیں ہم نے عبور کرنی ہیں سفارتی میدان میں، لیکن میدان حرب میں پاکستان غالب رہا ہے اور سفارتی سطح پہ بھی اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو مسعود خان صاحب، پاکستان نے تو دیکھیے ویلکم کیا ہے اس خواہش کو امریکی صدر کی کہ وہ اس تنازع کا حل کے لیے کوشش کریں گے، دونوں ممالک سے بات کریں گے، اور جیسے بھی وہ اور یہ انہوں نے اپنے پچھلے ٹرم میں بھی میڈییشن کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھارت نے ابھی اس پر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا ایکچوئل حل نکلے اور کوئی ثالثی کا کردار ادا بھی کرے؟ دیکھیے، بھارت میں منافقت بہت ہے۔ 2019 کا آپ نے ذکر کیا، یہ جولائی کی بات ہے جب اس وقت کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کی کانفرنس ہوئی وائٹ ہاؤس میں، تو انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ آپ کشمیر کے سلسلے میں ثالثی کریں اور کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ دوسرے ہی دن جو ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی امریکہ سے۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ابھی بھی جب صدر ٹرمپ نے، مارکو روبیو نے، جے ڈی وینس جو ان کے نائب صدر ہیں، انہوں نے اعلانات کیے ہیں ایکس کے اوپر اور ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ہے اپنے بیانات ریکارڈ کیے، تو ہندوستان نے بالکل نہیں مانا۔ وہاں جو ان کے فارن سیکرٹری تھے جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ نے کتنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، نہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے برعکس پاکستان نے کھلے دل سے
امریکہ کی سفارتکاری کا شکریہ ادا کیا اور خیر سگالی کے پیغامات بھیجے اور تعاون کا یقین دلایا۔ ہندوستان نے اس کے برعکس یہ موقف لیا ہے کہ پاکستان کے جو ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا، ہندوستان کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کو سے رابطہ کیا اور تب یہ جنگ بندی ہوئی۔ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے پہل کی، ہندوستان نے ایک قسم کی رعایت کی، اور دوسرے یہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے یہ جو بیان ہے یہ کسی بام شیل سے کم نہیں ہے۔ یہ جو بالخصوص کشمیر کا ذکر کرنا اور تجارت کا ذکر کرنا، کشمیر کا بالخصوص جو صدر ٹرمپ نے ذکر کیا ہے، ہندوستان سمجھتا ہے، اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری میں جو 3-4 بڑے ملک ہیں ان میں سے ایک ہے اور وہ اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو حالیہ حالات اور واقعات ہیں، اسے ثابت ہوا کہ اسے جنوبی ایشیا کا ایک ملک سمجھا جا رہا ہے، اور اسے کم از کم امریکہ میں بھی یہ مکمل اعتماد نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے چین کا مقابلہ کر سکے گا۔ اچھا، ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پورے جو کانفلکٹ ہوئی اور جو جس طرح سے پارا ان کا دفاعی جو پوری کیپیبلٹیز تھی نظر آئیں بھارت کی، اس کے بعد امریکہ اس سوچ میں ہوگا، یا آپ یہ سمجھتے کہ وہ ان کو ایز کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا یوز کرے بھارت کو، کیونکہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بھارت کا یہ چہرہ سامنے آیا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا ہے، جس میں کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس میں بھی جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد وہاں سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اب بھارت کے متعلق؟ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو اسپائی ایجنسیز ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی اس خطے کے اوپر نظر ہے۔ امریکہ کی بھاری کانسنٹریشن یہاں تھی دہشت گردی کے جنگ کے دوران۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل، ایران، افغانستان، ہندوستان، پھر جو ہے خلیجی ریاستیں، ان سب کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں موجود ہیں اس خطے میں، اور پاکستان کی جوہری طاقت ان کو کھٹکتی ہے۔ کئی ممالک کو میں سب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان پاکستان میں کیسے دہشت گردی کر رہا ہے، کیسے اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، کیسے اس کی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور کیسے اسے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، کیسے اس نے پراکسیز یہاں پاکستان میں بھرتی کی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان کا بیہیویئر ایک روگ سٹیٹ کا ہے، جارحے تو تھے ہی، ایگریسر تھے، لیکن ایک روگ سٹیٹ کا، کہ دہشت گردی خود کرتے ہیں، اس وسیع پیمانے پہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کا ایک حاضر سروس آفیسر پکڑا ہوا ہے جو کہ ہمارے زیر تحویل ہے، اور اس کا پورے کے پورے نیٹ ورک کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرے جو ہے مجرم معصوم کو ڈانٹ رہا ہے اور اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور پھر چیخ و پکار کر رہا تھا، تو ایک تو یہ چیز اس کی پکڑی گئی۔ دوسرے یہ ہے کہ واشنگٹن میں سوچ بدل رہی ہے، انہوں نے ہندوستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے، اس نے یوکرین کے سلسلے میں بہت ہی دوگلی پالیسی کا اختیار کی، روس کے ساتھ اس کے مراسم مضبوط تر ہوئے، اس کا تیل سستا خریدا اور مہنگا بیچا دنیا کی منڈیوں میں، اور ادھر امریکہ سے اسلحہ پہ اسلحہ لیتا رہا، میسائل اور اس کے علاوہ جو ڈرونز اور کوپ مینوفیکچرنگ تک معاہدہ ہو گیا۔ لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں جس قسم کے تضادات موجود ہیں وہ چین کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی ادھر تو یقین دلا رہا ہے کہ امریکہ کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کرے گا، کہ ادھر در پردہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، ان کا دو طرفہ تجارت کا حجم بہت بڑھ گیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور شعبوں میں ان کا تعاون بڑھ رہا ہے۔ تو امریکہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اوکے، اور یہ جو آپ نے ذکر بھی کیا، جو جنگ بندی ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، جو آپ نے جس کا ذکر بھی کیا، وہ تو جو فیک نیوز انہوں نے اس پورے کانفلکٹ کے اندر ان کے چینلز نے پھیلائی وہ تو اپنی جگہ، لیکن اب تو وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، بلکہ آج تو اگر آپ دیکھیں گے تو کئی ان کی میڈیا آؤٹ لیٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ CNN کے جو جید صحافی ہیں نک رابرٹسن، انہوں نے تو اس سیز فائر کے حوالے سے گزشتہ روز جو خبر بریک کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب پاکستان نے اپنا رسپانس شو کیا، اس کے بعد بھارت نے خود کانٹیکٹ کر کے اور خود انہوں نے امریکہ سے یہ کہا کہ وہ
ثالثی کے کردار کے طور پر یا سیز فائر کے لیے کم از کم کریں. تو کم از کم وہ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے تو وہ جو بھی کرنا چاہیں کریں, لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ, اور آج کی دنیا میں اب بالکل مختلف قسم کی یہ کنونشنل وارز ہوتی ہیں, جیسے ڈیجیٹل ٹریکنگ ہوتی ہے, اور دنیا دیکھ رہی تھی, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو نہیں پتا کہ کیا کیا پاکستان نے, سب کو پتا ہے. تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد وہ ایک جھوٹے بیانیے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہو سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جارحیت کی, پاکستان نے؟ نہیں, وہ کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا. اور دوسری یہ میں بتاؤں کہ اس وقت آپ نے حرب کی یا جنگ کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پاکستان نے, کیونکہ ہندوستان نے جو ہے اتنے رفال خریدے ہوئے تھے, میگ 29 تھے, اس کے بعد SU-30 اور تقریباً 180 کے قریب انہوں نے جہاز یہاں اکٹھے کیے ہوئے تھے پاکستان کی سرحد کے قریب, اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, بھاری نقصان اٹھانا پڑا. ان کا جو S-400 تھا, جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, جو انہوں نے روس سے خریدا تھا اور امریکہ نے اس کے اوپر سینکشنز عائد نہیں کی تھی, وہ ناکارہ ہوا. اس کے بعد پاکستان نے اپنی ڈیجیٹل سپیریورٹی دکھائی, ڈیجیٹل جو سائبر سیکیورٹی کی سپیریورٹی ہوتی ہے, ان کا بہت سارا کرٹیکل انفراسٹرکچر جو تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس وقت جو ہے آپ اگر دنیا کے مختلف انٹرنیشنل نیٹ ورکس کی سرخیاں دیکھیں, جنگ کے دوران وہ تھوڑی سی احتیاط برت رہے تھے اور توازن سے اپنے متوازن انداز میں تجزیہ کر رہے تھے. اب تو انہوں نے کھل کر پاکستان کی برتری کا ذکر کیا ہے, اور ہم نے اس مرتبہ جو ہے امریکی ایئر کرافٹ نے استعمال کیا, ہم نے چینی اور وہ ایئر کرافٹ استعمال کرتے ہیں جو ہم کامرا میں خود مینوفیکچر کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری یہ بالادستی ثابت ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا سوال ذرا مختلف تھا کہ کیا اس ہزیمت کے بعد بھی ہندوستان کا بیانیہ چلے گا. تو ہندوستان کا بیانیہ اس جنگ سے پہلے, یعنی پہلگام کی فوراً بعد, اس جنگ سے پہلے اور جنگ بندی کے بعد ختم ہو چکا ہے, دنیا نے اسے مسترد کر دیا ہے. صحیح. مسعود خان صاحب, ویری کوئکلی بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دی سیگمنٹ, BLA کی جانب سے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی جس کو آج بڑا شیئر کیا گیا ہے, کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دی, اور انہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ انہیں اگر انڈین سپورٹ دی جائے تو خدا نخواستہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ختم کر سکتے ہیں, اور بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے, اور یہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ان کی یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے بھی. اس کا مطلب کہ پاکستان کو, کیونکہ بھارت نے BLA کے تھرو بلوچستان میں بہت کچھ کروایا ہے, کرواتا آیا ہے, تو اب پاکستان کے لیے یہ بھی بڑا چیلنج ہوگا کہ ایک طرف سیز فائر کے بعد ان تمام مسائل کے اوپر ڈسکشن, نیگوسیشن, اور دوسری جانب اس کیا کہتے ہیں سائڈ کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, ویسٹرن سائڈ کو بھی, کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور بھارت کس قسم کی کوششیں کر رہا ہے. جی, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ پاکستانی ہیں, اور پاکستان وہ غیور ہیں, جری ہیں اور محب وطن ہیں. تو یہ جو جس بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ دلی میں روح نے لکھا, یہ ان کا اسکرپٹ ہے, اور جس تنظیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے نشر کیا ہے. یعنی یہ بیان جو ہے وہ کسی بلوچ تنظیم سے, جو صحیح معنوں میں کوئی بلوچ تنظیم ہے, اس سے نہیں آ رہی. یہ وہ کارندے ہیں جو ہندوستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے بیانات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں.